السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو سورۃ فیل کا وظیفہ دے رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو سورۃ فیل کی مختلف وظائف دی ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے یہ انتہائی پر اثر ہے۔ وہ بھی پر اثر تھے، باکمال تھے، یہ بھی انتہائی باکمال ہے۔ اور یہ وظیفہ سوچ سمجھ کے کریے گا۔ یہ آپ کے جو دشمن ہیں ان دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہے، اور ان سے جان چھڑانے کے لیے ہے۔ ہمارے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ سامعین محترم، اس وظیفے کو آپ نے دھیان سے کرنا ہے، جائز کام کے لیے کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سی کسی سے کوئی بات ہوئی نہیں، تھوڑی سی کوئی ناراضگی بنی نہیں، یا کسی نے تھوڑی سی آپ سے زیادتی کی نہیں اور آپ اٹھے اور جناب علی یہ وظیفہ پڑھ ڈالا، ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ جب آپ بالکل کسی دشمن سے تنگ آ جائیں، آپ بار بار سے اپنے طریقوں سے جان چھڑائیں، جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے کریں، لیکن پھر بھی وہ دشمن آپ کی جان نہیں چھوڑتا، وہ دنیاوی معاملات سے لڑائی جھگڑے کرتا ہے، آپ کی مال و متاع پر قبضہ کرتا ہے، آپ کی عزت وقار کو نقصان دیتا ہے، یا پھر جادو سحر کے ذریعے سے وہ آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ اگر کسی طریقے سے بھی اس کا مقصد ہے آپ کو تباہ و برباد کرنا، تو آپ اپنے طریقے سے آپ نے سمجھائیں، کوشش کریں کہ وہ آپ کی جان چھوڑ دیں۔ لیکن اگر پھر بھی وہ جان نہیں چھوڑتا تو پھر آپ کسی بھی اچھے آدمی سے جو دین کی سمجھ رکھتا ہو، سمجھ بوجھ رکھتا ہو، اور آپ اس سے مشورہ کر لیں کہ مجھے یہ وظیفہ کرنا چاہیے اس کے لیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ نیک آدمی ہو، شریعت کا پابند آدمی ہو، ان چیزوں کو سمجھنے والا بندہ ہو، اگر وہ آپ کو کہے کہ کر لو تو پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے ایسے اٹھ کے کسی پڑوسی نے تھوڑی سی کوئی بدتمیزی کر لی، یا کسی جاننے والے نے، کسی دوست نے، یہ دنیا ہے، یہاں ہر آدمی پریشان ہے، ناسمجھی کی وجہ سے کسی نے کچھ کر لیا، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے ایک تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نمازیں پابندی سے آپ نے پڑھنی ہے، اور یاد رکھا کریں جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ڈیلی کی بنیاد پر آپ صدقات کا اہتمام کیا کریں، چاہے وہ 1 روپیہ صدقہ ہو، 10 روپے ہو، 100 ہو، 50 ہو، لاکھ ہو، 1000، جتنے بھی ہو، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، کیونکہ صدقات جو ہے یہ ہر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، آپ کو پریشانی سے نکال دیتے ہیں، بلاؤں سے آپ محفوظ رہ جاتے ہیں۔ صدقات کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ اور دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ درود پاک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں۔ تو جس کے حق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے یا فرمائیں تو پھر تو اس کے دونوں جہان جو ہے باغ و بہار ہو جاتے ہیں، تو کثرت سے درود بھی پڑھا کریں۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ استغفار ہے۔ اللہ کو بہت ہی یہ چیز جو ہے اچھی لگتی ہے، اللہ کو پسند ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرے اور پھر اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ جب کوئی آدمی سے کسی آدمی سے رب راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے مصائب سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور جن مسائل کا وہ شکار ہوتا ہے ان مسائل سے مالک کریم اپنی رحمت سے نکال دیتا ہے۔ اب آپ نے یہ وظیفہ کب کرنا ہے؟ اب آپ نے وظیفہ یہ کرنا ہے، ایک تو آپ نے نماز فجر کے بعد،
نماز فجر کے بعد آپ نے نماز فجر پڑھنی ہے، پڑھ کے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، درمیان میں سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور 229 مرتبہ سورۃ فیل۔ قرآن پاک میں سورۃ فیل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورۃ مبارکہ 229 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھ کے اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات کو احصال ثواب کر کے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، جو آپ کا مسئلہ مسائل ہیں، پریشانیوں کو پیش کرنا ہے۔ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، غیبی مدد ہوگی، رزق کشادہ ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائیں گی، ٹینشن ختم ہو جائیں گی، سکون ہی سکون ہوگا۔ اور دوسرا آپ نے جو کرنا ہے، رات کو نماز عشاء کے بعد آپ وضو کر لیں، آپ نے بستر پہ جا کے بیٹھ جائیں، آپ کا بستر، آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے۔ آپ بستر پر بیٹھ کر اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، تینوں کل آپ یہ 3 مرتبہ چاروں کل 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں گے، اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں گے، حصار کی نیت سے، جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں 21 مرتبہ سورۃ فیل، اپنے دشمن کا تصور کر کے اور ذہن میں یہ نیت کر کے، یا اللہ جنہیں میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، کیونکہ بہت سے دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم نہیں جانتے، ہم بظاہر سے دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنا مخلص سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں۔ تو یہ نیت لازمی آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ یا اللہ جنہیں میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما، ان کو ہدایت دے، ہدایتاً نصیب نہیں ہے تو انہیں تباہ و برباد کر، یہ نیت میں رکھنا ہے۔ اور سورۃ فیل کو 21 مرتبہ آنکھیں بند کر کے تصور میں آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کے اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات کو سر ثواب کر کے اللہ کے حضور آئی کساری کے ساتھ دعا، یا اللہ جتنے بھی میرے دشمن ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں، انہیں نیک ہدایت عطا فرما، اور ان کے شر سے اور ان سے مجھے محفوظ رکھ، مجھے بچا، میرے گھر والوں کی حفاظت فرما، میرے بچوں کی حفاظت فرما، میرے کاروبار کی حفاظت فرما۔ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں تباہ و برباد کر دے، انہیں ذلیل و خوار کر دے، اور ان کا شر جو ہے سب پر زہر فرما دے۔ بس یہ کر کے آپ نے سو جانا ہے، رب پہ آگے چھوڑ دیں۔ آپ نے کوئی اب بدلہ لینے کا نہیں سوچنا، اب جو رب آپ کا بدلہ لے گا تب آپ ہی نہیں، پورا جہان دیکھے گا۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ظاہر کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کے لیے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔